اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ تم قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمائے قدم لڑکھڑا جائے اور تم کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے نتیجے میں سخت سزا اور بدترین عذاب بھگتنا پڑ جائے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا بہت اہم ہے۔ اس ٹکڑے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمائے قدم لڑکھڑا جائیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے سے لڑکھڑائے ہوئے قدم یا منافق لوگوں کے قدم یا وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں، ایمان ڈگمگ ہے، ان کے قدم لڑکھڑا جائیں، بلکہ وہ لوگ جن کے مضبوط ایمان ہیں، جن کے قدم جمائے ہوئے ہیں، ان کے قدم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھٹک جائیں اور راستہ کھو دیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے وہ اللہ جو دلوں کو پلٹنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو کجرو مت کر دے، ہمارے دلوں کو پھیر مت دے اس دین اسلام سے، اور ہم پر اپنی طرف سے خاص رحمت نازل فرما۔ میرے عزیزو، پیروں کا جمے رہنا قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے دین اسلام پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر جمے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، ہم تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں یا ہم اور کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ہم چاہے 2 رکعت ہی تہجد کی نماز کیوں نہ پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں، روزانہ پڑھیں، لگاتار پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہم اس ایک کام پر جمے رہیں، یہ قرآن مجید ہم سے چاہتا ہے۔ اور تیسری جگہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کے خلاف جمے رہو، ثابت قدم رہو، پیٹھ مت دکھانا۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے ایمان پر ناز ہے، جن لوگوں کا ایمان بہت مضبوط ہے، جو بہت مضبوط ایمان والے ہیں، ان کے قدم بھی لڑکھڑا سکتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے قدموں کو اس دین حق پر جمائے رکھے۔ ساتھ میں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم مستقل اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں ساتھیوں کو، فیملی ممبرز کو، اہل و عیال کو نصیحت کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کی غفلت سے، کسی کی کوتاہی سے کسی کے قدم لڑکھڑا جائے۔ اور ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی دین اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہی کا شکار ہیں، ہم انہیں بھی سمجھائیں، انہیں بھی پیار، محبت سے، خلوص کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا اگر ایمان مضبوط ہے، ہم اگر سیدھے راستے پر جمے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ اس کا احسان ہے جو دلوں کو پلٹنے والا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو دین حق پر باقی رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ اور اس احسان کو بجا لانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اور یہ ہم پر فرض بھی ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر بندوں کو اسی راستے کی طرف لانے، اسی دین حق کی طرف لانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنی جان لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی، بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔